پریز دی لارڈ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو عقل کی برکت دے. آمین. سو آج ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم بادشاہی کے ماحول میں کچھ بادشاہی کی باتیں ڈسکس کریں گے بادشاہی کے لوگوں کے ساتھ. ہاللیلویا. تو آج جس چیز پہ میں بات کروں گا, جس سبجیکٹ کے اوپر میں آواز اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے, اس پہ اگر آواز نہ اٹھائی جائے تو ویسے چیخیں نکل آتی ہیں. آمین. اوکے ناؤ, آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے یا میرا ٹاپک ہے وہ ہے مائی پیپل ہیٹ ڈسپلن. میرے لوگوں کو ڈسپلن سے نفرت ہے. مائی گاڈ. آج میں اس پہ بات کروں گا. کتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہے سننے کے لیے؟ میرے لوگوں کو ڈسپلن سے نفرت ہے. راشد تری وہ کہہ زبانیں آ رہی ہیں. آلرائٹ. اور ہمارا اس کا سب ٹائٹل ہے وائی مینی کرسچنز اسٹرانگلی ڈس لائک ڈسپلن. کیوں بہت سارے کرسچنوں کو ڈسپلن سے نفرت ہوتی ہے, پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ جو کچھ بھی میں کلام سنانے جا رہا ہوں, یہ کلام مجھے ڈائریکٹلی جیزس کے فیس سے ملا ہے. فیس. تو اگر باتیں بری لگیں تو اعتراض خداوند سے کرنا, میرے سے نہیں کرنا, کیونکہ میں صرف ایک میسنجر ہوں جو میسج دے رہا ہوں. جس نے میسج دیا اس سے رابطہ کرو. اس نے آگے میری کریکشن کی ہے اور میں آپ کی آگے کریکشن کر رہا ہوں, کیونکہ کریکشن لیڈس ٹو پرفیکشن. اگر آپ کی کریکشن ہوگی آپ پرفیکٹ ہوگے, اگر آپ کی پرفیکشن نہیں ہوگی آپ کی ڈسٹرکشن ہوگی, تباہ ہوگے. آمین. سو ہمارے پاس جو آج کا لیجنڈری ریفرنس ہے, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ آل دا ٹائم, وہ بک آف اردو میں ہوسی, انگلش میں ہوزایا. اردو میں ہوسی, انگلش میں ہوزایا سے ہے, چیپٹر 4 and verse 6, اور وہ ہے, پھر انگلش میں پڑھوں گا, مائی پیپل آر ڈسٹرائڈ فار لیک آف نالج بیکاز یو ہیو ریجیکٹڈ نالج. اردو میں میرے لوگ عدم معرفت. عدم معرفت کا مطلب ہوتا ہے لیک آف نالج, یا علم نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. سو آج کے اس سیشن کے اندر ہم سیکھیں گے ان دس bitter teaching session. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان دس bitter teaching session, اس کڑوے سیشن کے اندر ہم سیکھیں گے, ہم وہ ڈرگ آف چوائس کو ہم جانیں گے, اس دوائی کے بارے میں جانیں گے جو علاج کرتی ہے ایک بیماری کو جس نے سب کو جو ہے بیمار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگوں کی ہیلتھ اینڈ ویلتھ, ہیلتھ کسے کہتے ہیں, ویلتھ کسے کہتے ہیں, دولت کو, اور ہیپینس کو چھین رہی ہے. یہ کون سی بیماری ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے, وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا. جی ہاں. سو اس بیماری کا نام ہے جو بہت سارے لوگوں کو لگی ہوئی ہے, اسپیشلی کیونکہ میں چرچ میں ہوں اور بادشاہی کے چرچ میں, تو میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا, ہمارے کرسچنس کو لگی ہوئی ہے. اس بیماری کا نام ہے انڈسپلن. کیا نام ہے؟ لیک آف ڈسپلن. نظم و ضبط اردو میں کہتے ہیں, مگر مجھے پتا ہے آپ کو نظم و ضبط کی سمجھ نہیں آنی. تو ڈسپلن پتہ ہے نا, اس کا ڈسپلن آؤٹ ہے, ڈیڈی جی اس کا ڈسپلن آؤٹ ہے. تو آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ڈسپلن والے ہیں, یہ ڈسپرنگ والے بچے ہیں. تو ڈسپلن کا نہ ہونا یہ بڑی گندی اور بری بیماری ہے. انڈسپلن, لیک آف ڈسپلن. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آج ہم اس بیماری کے اوپر بات کریں گے کہ میرے لوگوں کو کیوں یہ بیماری اتنی پسند ہے, ڈسپلن نہ ہونا پسند ہے, اور اس کا میں علاج بھی بتاؤں گا. مگر لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں, سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہاں, تو مجھے یہ بتاؤ اگر ڈینگی ہوگا تو کیا اس کا سائن اینڈ سمٹم ہوگا؟ ہاں, بخار ہو جائے گا, بلیڈنگ ہوگی. ملیریا ہوگا تو بخار تھا میں شیورنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو بیماری ہے, کیا نام ہے بیماری کا؟ اس کے بھی سائن اینڈ سمٹم ہے. آر یو ریڈی؟ تو سنیں, پہلا سائن کیا ہے؟ ہر جس طرح بیماری کے سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں, اس بیماری کا بھی ایک سائن ہے, اور اس کا پہلا سائن یہ ہے کہ اگر یہ بیماری ہے, کون سی؟
انڈسپلن کی. تو پہلا اس کا سائن یہ ہے کہ جس طرح آج بھی اور اکثر اوقات بہت سارے لوگ چرچ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، تو یہ پہلا اس کا سائن ہے کہ بیماری ہے. کچھ لوگ بائی چانس نہیں پہنچتے، کچھ لوگ بائی چوائس نہیں پہنچتے. جو بائی چانس نہیں پہنچ رہے، بائی چوائس نہیں، وہ تو ان پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ چرچ میں تو ٹائم پہ کبھی نہیں پہنچ پاتے مگر ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کچھ ڈیوٹی پہ بھی نہیں پہنچتے. تو یہ نمبر 1 سمٹم ہے کس چیز کا؟ اس بیماری کا. کون سی بیماری کا؟ انڈسپلن. کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں. پہلے ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو بادشاہی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پیغام کلام شروع ہے. دوسرا سمٹم یہ بیماری کا سلمان صاحب انڈسپلن کا کیا ہے؟ لو فائنینشیل کنڈیشن ایٹ ہوم پرسسٹنٹلی فار 12 months پر ایئر. 12 مہینے ہر سال آپ کے لیے پیسوں کے مسئلے لگے رہتے ہیں. اب یہ وہ میں بات کر رہا ہوں کہ سیلری ہے، ابا اماں بھائی بہن خود بھی آپ اچھے پیسے کماتے ہیں، پھر بھی ہمیشہ ان دی اینڈ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں پیسوں کی کمی؟ کیوں پیسے ملٹی پلائی نہیں ہو رہے بلکہ ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ 30,000 روپے کی کتاب خرید کے پڑھیں نا تو میں آپ کی تعریف کروں گا، مگر اگر 30,000 کا آپ نے کپڑے خرید کے پہن لیے میں افسوس کروں گا آپ کے اوپر. بہت ڈیپ بات کیا ہے. یاد رکھنا، وارن بفیٹ کو کون جانتا ہے؟ بہت تھوڑے جانتے ہیں. وارن بفیٹ نا بزنس مین اور انویسٹر ہے. اس کا ایک بڑا مشہور جو ہے نا محاورہ ہے کہ جب آپ غیر ضروری چیزیں خریدتے ہو نا پیسے دے کر، جب آپ چیزیں خریدتے ہو نا پیسے دے کر، پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو ضروری چیزیں بیچنی پڑتی ہیں پیسے خریدنے کے لیے، لینے کے لیے. تو always remember good expenses bad expenses, good debt bad debt. اچھا قرضہ کون سا ہے، برا قرضہ کون سا ہے، اچھے خرچے کون سے، برے خرچے کون سے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اچھی انویسٹمنٹ کون سی، بری انویسٹمنٹ کون سی، اچھی سیونگ کون سی، بری سیونگ کون سی ہے. یہ مسٹ نو. ویسے یہ بزنس کلاس نہیں تو میں اس کی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. میں بات کر سکتا ہوں جب ہولی اسپرٹ مجھے اجازت دے گا، بیکاز ہولی اسپرٹ جو ہے وہ میرا بزنس ایڈوائزر بھی ہے. Hallelujah. I learn business from Holy Spirit. He teaches me that. Amazing. I just love Holy Spirit too much. Hallelujah. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو دوسرا سائن سے پہلے سارا سال ہی پیسوں کے مسئلے رہیں گے. اس لیے نہیں کہ مسئلے ہیں، اس لیے کہ ڈسپلن نہیں ہے. جو نہیں لینا وہ لے رہے ہیں، جو لینا وہ نہیں لینا. جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگا رہے، اور جہاں لگانا ہے وہاں لگا ہی نہیں رہے. جہاں بچانا ہے بچا نہیں رہے، جہاں نہیں بچانا پتہ ہے. پھر تھرڈ، پورا سال ہیلتھ پرابلمس، کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں. پیٹ خراب، کبھی کچھ خراب. ضروری نہیں ہے کوئی بدروئی پیچھے ہے. سب سے بڑی بدروئی یہ ڈسپلن کی ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو ڈسپلن نہیں کیا کہ کب کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. زبردستی کھلاؤ انہوں نے. کیوں کھلاؤ؟ صبح ناشتہ کرواؤ. اگر ان کا ڈسپلن قائم ہے کہ وہ اتنا کھاتے سے زیادہ نہیں کھلاتے، ان کا کھلا کے پیٹ خراب نہیں کریں. میں 24 گھنٹوں میں سب کو پتہ ہے، میں صرف ایک ٹائم جو ہوں میں اومیٹ پریکٹس کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اومیٹ کا پتہ کیا ہے؟ only one meal a day. دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں، باقی میں لائٹ ریفریشمنٹ لیتا رہتا ہوں باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کے. why? because میں ہیلدی رہنا چاہتا ہوں and I want to be smart and fit. سیدھی سی بات ہے، میں انکل نہیں بننا چاہتا. That's my choice. میں نرس بھی ہوں، میں لیکچرار بھی ہوں، ساتھ میں کنگڈم ایجنٹ بھی ہوں. سو مجھے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے. I don't want to be، میں اپنی عمر سے بڑا لوں. تھوڑے سے میں آپ کو ساتھ میں کلام کے ہیلتھ کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے رافا جو ہے وہ اوور آل کنگ ہے، کیونکہ ایک منسٹری نہیں، یہ ایک موومنٹ ہے. آمین. ابھی تو دیکھو یہ سب شروع ہوا ہے، آگے دیکھو کیا ہوگا. کون سا ایسا سیکٹر ہوگا جس پہ ہم حکومت بھی کریں گے، کیونکہ یہ بادشاہی کی موومنٹ ہے. آمین.
سو ہیلتھ نہیں ہے. اب آپ عمر سے بڑے لگ رہے ہیں. چلو عمر سے چھوٹے لگو تو پھر تو خیر ہے. اگر آپ اپنی عمر سے بڑے لگ رہے ہو دیٹ از ناٹ گاڈس فالٹ. یہ خدا کا فالٹ نہیں ہے. یہ شیطان کے اوپر الزام نہ لگا ہوا ہے تو میں کیتا بھی نہیں. ایسا بھی میں قصوروار ہے. آپ کے ہیلتھ کو آپ نے کیسے ریگولیٹ کیا ہے, کیسے اپنے آپ کو مینیج کیا, کیسے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہے, کہ آپ نے اپنے ڈائٹ کا خیال رکھا, جو چیزیں کھانی تھی وہ کھائیں, جو نئی چیزیں کھانی تھی وہ کیا وہ بھی کھا لی ہیں, جتنا کھانا تھا اتنا کھایا, ایکسٹرا کھا لے تو ویٹ گین کر رہے ہو, اب اوبیسٹی کا شکار ہو گئے اور پھر بولتے ہیں وہ دبلا گیا. دیٹس ہاؤ اٹ از. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی نمبر 3 ڈسپلن کے سائن ان ڈسپلن کے سائن اینڈ سمٹم ہے. نمبر 4 آپ کا گھر پر اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, آفس پہ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ بھی ان ڈسپلن کا سائن اینڈ سمٹمز ہے. چلو ایک دو سے بگڑتی ہے, کسی سے بھی نہیں بنتی آپ کی. کیوں بھائی؟ ایک دو سے سمجھ آتی ہے کہ کسی سے مزاج نہیں بنتا, کسی سے بھی نہیں بنتا. کیا مسئلہ ہے؟ کسی سے نہیں بنتا. نہ گھر پہ بنتی ہے نہ باہر بنتی, کسی سے نہیں بنتی. اپنے اندر بیٹھے ہو, آپ کو پریشر کوکر ہو, آپ کے اندر ہم ساگ پکائیں, you know, ہر وقت سیٹیاں بھوکے مار رہے ہوتے ہیں. what's wrong؟ آپ کا کنورزیشن مینٹالٹی کا ان ڈسپلن ہے, اس کا خراب ہے. you know, آپ کی کمیونیکیشن میں ڈسپلن نہیں ہے. you understand کہ آپ کی کسی سے بھی نہیں بن رہی. 5th آپ کی بہت لو پریئر لائف ہے یا نو پریئر لائف ہے. یہ 5واں سمٹم ہے کس چیز کا؟ اس بیماری کا, ان ڈسپلن. اسی لیے کہ ٹائم ہوتا نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ ٹائم مینیج کرنا نہیں آتا. ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ سچا ذکر ہے. میں بیٹھا ہوا تھا, میں پریئر ٹائم میں بہت ساری دوسری چیزیں کرتا ہوں. خدا ان کی پریزنس کمرے میں آئی. میں نے فوراً کہا ابو آ گئے. اینڈ دین ابو نہیں تھے, ہولی اسپرٹ تھے. باپ بیٹا رول کو تینوں تسلی, 3 میں ایک میں 3 تسلی سے ٹرینٹی ہے, تینوں لگ گئے, پھر بھی ایک ہے, 3 پرسن ہے. آئی نو اٹ واز دا ہولی. اینڈ ہولی اسپرٹ سیڈ شارون, میں تجھے آج ٹائم مینجمنٹ سکھانا چاہتا ہوں. I said, wow, you're such a nice guy. اتنے اچھے ہو. اسے میں تجھے ٹائم مینجمنٹ سکھانا چاہتا ہوں اینڈ ٹاسک مینجمنٹ. اینڈ دین ٹھک 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 بولا چلو شروعات کرتے ہیں. کاپی پینسل لو. میں کہا 1 منٹ بھاگا خداون آیا ہوا. کاپی کتنے ہے, کاپی لایا. میں نے کہا ٹھک 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 اسٹرکچر دیا. ادھر ایسے کرنا ہے, اتنے گھنٹے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے, اپنی نیند کو کم کر, اتنے گھنٹے تو جاگنا ہے, اتنے گھنٹے تو نے سونا ہے, اس کام میں یہ کرنا ہے, اس کام میں یہ کرنا ہے, یہ تیرا پریئر کا ٹائم ہونا چاہیے, یہ تیرا اسٹڈی کا ٹائم ہونا چاہیے, یہ تیرا سلیپنگ کا ٹائم ہونا چاہیے, یہ تیرا جانے کا ٹائم, یہ تیرا ٹریول کا ہونا. ٹریول میں کیا کرنا ہے, ایوری تھنگ. ٹریول میں کیا کرنا ہے, پریئر میں کیا کرنا ہے, سوتے وقت کیا کرنا ہے, سونے کا ڈسپلن بھی. پاکڑنے کا گو کہہ نیو پلو, ایک نیا تکیہ لے کے آپ نے. کیوں؟ تیرا تکیہ پاک ہو. ایوری تھنگ ڈسپلن. آپ ہو ہی نہیں سکتا آپ پاکرو کی لیڈرشپ میں زندگی گزارو. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو چلو تھوڑی سی ایک میٹھی سی بات کرتا ہوں جو بڑی کڑوی ہوگی. آپ کو سیمنری والے ڈسپلن کرنا نہیں سکھائیں گے, مگر پاکرو کے ساتھ اگر چل رہے ہو آپ کو ڈسپلن سکھائے گا. I'm telling you, I've learned the discipline of the Holy Spirit. ہر چیز کا My life is rocked by the Holy Spirit. I love it. ہر چیز کا, یہاں تک کہ ریلیشن شپس کا مجھے پاکرو نے ڈسپلن سکھایا کہ رشتوں کو لے کے چلنا کیسے ہے. واو, پنجابی بندہ ماں تو میں ذرا کہنا چاہ رہا ہاں, اتنے بیٹھے ہو بادشاہ کس طرح ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے. You taught me. Even right now I can sense him. I can see him where he is, very close to me. Okay, پھر چھٹا. اچھا بھائی دو رہتے ہیں سائن اینڈ سمٹم. تیار رہو کیونکہ آج آپ کو مزہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی روح کو آئے گا, جسم کی گارنٹی نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کس کو مزہ آئے گا؟ آپ کے جسم کو. کٹ وٹ لگے ہوں گے گھر جاتے جاتے تک, تو اس کا میں رسپانسبل نہیں ہوں. وہ کلام کے کٹ ہوں گے, وہ ڈسپلن کے کٹ ہوں گے, جو کہ جسم کو اچھا نہیں لگا مگر روح کو بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جسم کی گندی عادتیں اس کو بہت برا لگتا ہے کہ اس سے کوئی دور کرے. That is why, listen. چھٹا سائن اینڈ سمٹم کہ آپ کو یا کسی کو یہ ڈیزیز ہے,
कौन सी डिजीज? इनडिसिप्लिन की, लैक ऑफ डिसिप्लिन की। और वो पता है क्या है? बैड डिसीजंस, वर्स्ट चॉइसेस एंड अनप्रोडक्टिव लाइफ। बुरे फैसले, गलत चॉइसेस, अनप्रोडक्टिव लाइफ। जहाँ जॉब नहीं करनी थी वहाँ कर ली, जहाँ रिश्ता नहीं करना था वहाँ कर लिया, जहाँ दोस्ती नहीं करनी थी वहाँ कर ली, जिस मिनिस्ट्री में नहीं जाना था वहाँ चले गए, जौन सा खाना नहीं खाना था वो खाना खा लिया, जितना नहीं सोना था उतना सो रहे, जो नहीं बोलना था वही बोल दिया, जिनसे बनानी थी उनसे बिगाड़ ली, जिनसे बिगाड़नी थी कि वो मरवाएंगे आपको, जिस तरह बाप ने भेजा था, उनसे दोस्ती ना कर, उनकी बात ना सुन जो दोज़ख में जा रहे हैं। होली स्पिरिट स्पोक टू मी, जब मैं कई बात में था, उनकी बात ना सुन जो दोज़ख में जा रहे हैं, क्योंकि वो पाप रुके, तो उनसे बना ले, और जो जन्नत वाले थे उनसे बिगाड़ ले। तो ये इनडिसिप्लिन का साइन एंड सिम्टम है आपकी लाइफ कितनी हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड है। और उसका साइन एंड सिम्टम क्या है? बैड चॉइसेस, बैड डिसीजंस, अनप्रोडक्टिव लाइफ, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, गलत तर्जुमे दे रहे हो उन रोयों के, उन लोगों के, वो दोस्तियों के, वो यारियों के, वो बातों के, वो सहारों के, मिस इंटरप्रिटेशन। जस्ट बिकॉज कोई आपसे अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आपका साथ निभाएगा और आप उनके मोहताज हो जाओ। अगर वो अच्छा है तो उसकी अच्छाई में वो स्किल्स डेवलप कर दो कि जब वो ना हो तो सर्वाइव कर सको। ये नहीं कि अब उनके आप गुलाम बन जाओ, बड़े भाई साहब तो बहुत अच्छे ने, भाई साहब तो बहुत अच्छे ने, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। अब कितना भी अच्छा खुदा तो नहीं बन जाएगा वो, एक वक्त में साया भी आपका साथ छोड़ जाता है, वो तो फिर से इंसान है। So, come on man, wake up to reality। और सातवां, माय गॉड, सातवां साइन एंड सिम्टम इनडिसिप्लिन का, मेरे को ये बताओ, समझ आ रही है? समझ आया? हाँ, समझ आया? सातवां डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन का साइन एंड सिम्टम क्या है? वो ये है कि सबसे बेस्ट साइन इनडिसिप्लिन होने का ये है कि इनडिसिप्लिन लोगों के अंदर एक वायरस होता है। क्या होता है? क्या होता है? पता है किस चीज का? दूसरों पे इल्जाम लगाने का, ब्लेम गेम, दूसरों को ब्लेम करना और आर्ग्यू करना। मैं अक्सर कहता हूँ प्लीज दिमाग से बड़ा मुंह नहीं होना चाहिए। क्या कहता हूँ? दिमाग से बड़ा मुंह अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? दिमाग चलता हुआ अच्छा लगता है, बड़ा मुंह चलता हुआ अच्छा नहीं लगता। ना बोली जाती, चुप ही नहीं करती, बोली जाती है, बोल को सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, बोली जा रही है, की बोल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो बोली जा रही है, कोई सर पैर नहीं, लॉजिक बोला तो समझ नहीं आती। एक दफ़ा कोई खातून को मैं कुछ समझा रहा था, मैंने बोला कि देखें ये ना खुदा के लॉ से, कोई लॉ की बात नहीं है। मैंने कहा चले आप बोल लें पहले। जब आपने बोल लिया मैंने कहा आप चुप, खामोश। मैंने कहा आपको पता भी है आपके दिमाग से ज़्यादा आपको मुंह चल रहा है। मैंने कहा आप कह रहे कोई लॉ नहीं, खुदा ने पूरी दुनिया लॉ पे खड़ी कर दी, आप कह रहे कोई लॉ नहीं। फिर कहते मैं ऐसी हूँ। मैंने कहा फिर आप बहुत गलत जगह पे जा रहे हैं, तौबा कर लो, बच जाओगे इस एटीट्यूड से। एंड देन पसीने छूटने शुरू हो गए उनके मेरे साथ। हाँ देखो सच सच्ची होता है, चाहे झूठ कितना भी जोर मार ले, नूर नूर ही होता है, तारीखी चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, सही सही होता है, गलत उसके ऊपर गलत नहीं आ सकता। तो सच की साइड पे। तो जो सेवंथ साइन है इनडिसिप्लिन होने का वो क्या है? प्लेइंग गेम, इल्जामात लगाना। क्या? नॉट रियलाइजिंग वेयर यू वर रॉन्ग, नीडेड इम्प्रूवमेंट, and just blaming others, people, even demons for your wrong, and telling people where they are wrong and need improvement, and no mention of your personal record and progress। हर वक्त दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहना कि वो यहाँ पे गलत था, उसने यहाँ पे गलत किया था, उसको या यूँ करना चाहिए था, और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और इस हद तक इल्ज़ाम लगाना कि अपनी नाकामियों, गलत हरकतों की, अपनी डाउनफॉल की, जहाँ पे आपकी खराबी है, इस हद तक इल्ज़ाम लगाना कि कोई बंदा नहीं मिला तो चल बदरू में इल्ज़ाम ला दो, बदरू है, डीमंस ने,
جادو ہوا ہوا ہے. میں بتاؤں سب سے بڑا خطرناک جادو کون سا ہوتا ہے؟ بے وقوفیوں کا. میں بتا رہا ہوں. اچھا میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس رہا خدا ان کے ساتھ. میں نے دیکھا کہ جب کوئی بھی اور ہوتا ہے جادو فائٹ کرتا رہا ان سے. سب سے میں نے دیکھا ایک ایویڈنس ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے یا وہ جادوگری کے برابر ہے یا کوئی قرض کے انڈر ہے باپ دادا کی. میں نے دیکھا کہ جن پہ بھی جادو چل جائے نا ان کی نمبر 1 چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ان کی عقل ماری جاتی ہے. وہ بیڈ ڈیسیژن لیں گے. جو صحیح ہوگا نا وہ نہیں چوز کریں گے, اس کو اپوزٹ کر دیں گے. اچھی جاب آ رہی ہے اس کو منع کر دیں گے. جہاں جانا ہے وہاں نہیں جائیں گے, اور جہاں نہیں جانا ہے وہاں پہنچ جائیں گے. جو کرنا ہے وہ نہیں کریں گے, جو نہیں کرنا وہ کر دیں گے. دماغ ختم ہو جاتا ہے. جادوگری کا سب سے پہلا اور سب سے پاورفل افیکٹ یہ ہے, یا کرسز کا. وہ بندہ اس لیے آپ کو پتا ہے خداوند مطلب یہ میری کال ہے ایکچولی کہ میں باڈی سے زیادہ برینز پہ کام کرتا ہوں. کیونکہ مسئلہ ٹائروں میں نہیں ہے, اسٹیئرنگ ویل خراب ہے. اسٹیئرنگ ویل, یہ جو آپ کا اسٹیئرنگ ویل ہے پوری گاڑی چلا رہا ہے ادھر ادھر ادھر, ٹھیک ہے. اور سلمان بھائی کسی کے حق میں بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے کہ اس کو بولو چپلے پکڑا دے یا آلو پکڑا دے تھے. اسٹیئرنگ ویل کا مسئلہ ہے. آلرائٹ, تو آفن ٹائمز یہ جو میں نے آپ کو 7 سمٹمز بتائے ہیں ان ڈسپلن کے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان ڈسپلن لائف جی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سمٹمز آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ دیکھیں سی دا ورڈ. اب کیا دو ورڈ کیا ہے؟ ان ڈسپلن. کیا بولے؟ ان ڈسپلن. پہلے کیا یوز ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ اندر. تو مسئلہ اندر ہے. بدروؤں میں نظام لگاؤ. ان ڈسپلن. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اندر ہے کس کے؟ بندے کے اندر ہے, نہ کہ بدروؤں کے اندر ہے. مسئلہ بندے دے اندر ہے, بدروؤں دے اندر نہیں ہے. اگرچہ بدرو بندے دے اندر ہو بھی تد بھی مسئلہ بدرو دے اندر نہیں, بندے دے اندر ہے. اتنی ڈیپ بات کہہ رہا ہوں, سمجھ جاؤ. بدرو اگر اندر بھی ہو تو مسئلہ بدرو میں نہیں جو اندر بیٹھی, تب بھی بندے کے اندر ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ بات یہ ہے, there is no discipline inside and people are afraid of demons outside. کوئی ڈسپلن انسائڈ نہیں ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں ڈیمنز آؤٹ سائڈ ہیں. اب میں آپ کو ایک بات ہی کہوں گا کہ اس سے زیادہ کنسرن اور پریشان نہیں ہونا کہ بدروہیں انسائڈ ہیں. اس سے نہیں ڈرنا. کس سے؟ کہ بدروہیں اندر ہیں. اس سے پریشان ہو جانا کہ اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, سمجھو اس کو کہ ڈونٹ بی افریڈ کہ اگر کسی کے اندر بدروہیں ہیں. بدروہیں تو کھلونے ہیں, میں کھیلتا ہوں ان سے. ابھی تو میں نے کھیلنا تھوڑا بند کر دیا کیونکہ میرا ذرا تھوڑا پڑھائی پہ دھیان ہے, کچھ میں اور بڑی چیزیں سیکھ رہا ہوں. جب میں بور ہوتا تھا میں ایم ہی, یہ پوچھ لو سلمان لوگوں سے, میں بور ہوتا تھا رات کو میں ایم ہی کہیں نہ کہیں سے, میں کبھی سمندروں میں جا کر, کبھی میں عالموں میں جا کے وہاں سے بدروہیں آتے کہیں چیٹ پھاڑ کر کے تو بھگا دینا. بور ہو رہا ہوں خداوند. And because I was learning to walk in the authority the Lord gave me, کیونکہ خدا نے مجھے ہائی رینکنگ اتھارٹی دی تھی اپنی گریس اور 1000 مرسی سے, اور میں تھا بھی چھوٹا, I was very young. تو خداوند کا پیار میرے ساتھ نہ بڑا وہ لاڈی والا تھا, بچوں والا. میں نے کہا خداوند میں بور ہو رہا ہوں, میں نے 2-3 بدروہیں پھاڑنی ہیں. بیکاز میں کنگ کا بچہ ہوں, اور آپ کو پتا ہے کنگ کے منہ سے نکلی بات درد نہیں ہو سکتی. چلو جاؤ سمندر میں جاؤ, 7 منہ والا اسدہ لے آؤ. اور گئے 7 منہ والا اسدہ کے میرے سامنے, او لارڈ چھری کتنے میری, ٹھک 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 ٹھک, ایک ایک. ساتھ میں سلمانوں کو ہی بولا یہ سارے رسول میرے ساتھ, چلو تم بھی ایک ایک اس کی اڑاؤ. پریکٹسنگ دا تفریح میں اتھارٹی پریکٹس کر رہا تھا. ایک ایک سر اڑایا, چلو جی ڈریگن اوپر اڑا, اسپرٹ میں دیکھا اوپر آیا, کم ڈاؤن یوں کیا, اس کو کمرے میں نیچے بلایا, نیچے آ گیا. اور وہ بیچارہ فریز ہو کے اس کی ڈیلے باہر ہیں ایسے, ہوئی کی ہے میرے نال. And then I was checking کہ بور ہو رہا ہوں, بلاسٹ پورا پھٹ گیا. And then پھر ایسے سا میچور ہوا کہ اوکے تفریح بند ہے, اب اونلی مشن پہ ہی اتھارٹی یوز ہوتی ہے, تفریح پہ نہیں ہوتی. اینڈ دین خدا نے میچور کیا کہ جب میں بولوں تب یوز کرنی, ایسے نہیں. تو وہ جو ایک فری فائر سیزن تھا وہ ختم ہو گیا. اب نو فری فائر, اونلی فائر آن مشنز. اینڈ ناؤ اب چیزیں ڈفرینٹ ہیں.
تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے ڈونٹ بی کنسرنڈ، اس لیے ڈرو نہیں کہ کسی کے اندر بدرو ہے، بلکہ اس لیے پریشانی کہ کسی کے اندر بدرو ہے، اس لیے پریشان ہو جائے کہ اس کے اندر انڈسپلن ہے. یہ نہیں کہ اس میں ڈیمن ہے، اس میں انڈسپلن ہے. وہ میرے خدا ہے، یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، اس میں نظم و ضبط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ڈسپلن کو ڈیپر بیٹر اسٹڈی کریں گے. Because the more the discipline is better, the more the results are sweeter. جتنا زیادہ کڑوا ڈسپلن اسٹیبلش کرو گے اتنے ہی میٹھے نتائج اور رزلٹ ہوں گے آپ کی لائف کے اندر، جو آپ کو پسند نہیں ہے ڈسپلن. ٹھیک ہے، آپ خدا کہتا ہے میرے لوگ کس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں؟ کم آن کس کی وجہ سے؟ اب یہ جو عدم معرفت ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا ایکچولی مطلب ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے میرے لوگ لرننگ نہ کرنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی لرننگ؟ نالج کو لرن کرنا پڑتا ہے نا، تعلیم کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. نہ سیکھنے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کلام یہ نہیں کہہ رہا کہ بدروؤں کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، ابلیس شیطان کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. کہہ رہے اے میرے لوگ کی سیکھنا نہیں چاہتے، لرن نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ مارے جا رہے ہیں. اوکے، اب سوال یہاں پہ رائز ہوتا ہے کہ کیا نہیں سیکھنا چاہتے جس کی وجہ سے یہ مارے جا رہے ہیں؟ فائنینشلی طور پہ مارے جا رہے ہیں، ایموشنلی طور پہ مارے جا رہے ہیں، اسپرچولی طور پہ تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی بات، ٹھیک ہے، ریلیشن شپس میں مارے جا رہے ہیں اور اپنی جاب پہ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب کتنا مریں گے مینوں نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے نا، اور ان دی اینڈ فزیکل ڈیتھ، ختم، دنیا سے باہر بندہ. ٹھیک ہے، اوپر کا ویزا لگ گیا. آلرائٹ، تو یہ مر رہے ہیں. اوکے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لرننگ کون سی ایسی لرننگ ہے جس کی وجہ سے یہ مر رہے ہیں؟ اینڈ دین خداوند نے مجھے کیا بتایا کہ یہ ڈسپلن کو نہ لرن کرنے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. ڈسپلن کو نہ لرن کرنے سے آگے ڈسکس کریں گے کس کس چیز کا. ساروں کی بات نہیں ہو رہی، جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ نہ صرف یہ ڈسپلن کو سیکھنا نہیں چاہتے، مجھے کیا بتایا گیا؟ نہ صرف یہ ڈسپلن کو سیکھنا بلکہ ڈسپلن سے نفرت کرتے ہیں. What many Christians hate, if not all, is learning the discipline, and for sure some even they hate learning the discipline itself. So یاد رکھیں، it's not always demons that's stopping them from God's work and productive work. Most time it's just their own indisciplined attitude and lifestyle that's stopping them from all kind of good work. تو ہر دفعہ بدروئے نہیں ہو رہی ہوتی جو بندے کو اچھے کام یا خدا کے کاموں سے روک رہی ہوتی ہیں، بلکہ اس کا اپنا لائف سٹائل اور دماغ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کر نہیں رہا ہوتا، جو کہ انڈسپلن ہے. اور سم ٹائم میں نے یہ دیکھا کہ بدروئیں کسی کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں. سم ٹائم بدروئیں چھوڑ کے بندے ہی نہیں جانے دے رہے ہوتے. ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہوتے؟ The indisciplined people are the one who don't let them leave. تو جن کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے کہ جائیں. کس طرح کہ وہ بدروؤں کو نکلنے نہیں دیتے اپنے انڈسپلن وہ والی حرکتیں کر کر کے. وہ اپنی ہیبٹس بنا کر کے بدروئیں اگر نکلنا بھی جانا چاہیں تو وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. کیا مطلب کہ وہ اتنے انڈسپلن ہیں کہ وہ ہیٹ کرتے ہیں کہ وہ لرن بھی کریں ڈسپلن کو. تو جب وہ نہیں لرن کرتے اور وہ حرکتیں اوپر سے جب نہیں لرن کریں گے تو حرکتیں بھی ایسی کریں گے تو ڈیمن اگر چاہے بھی تو وہ نہیں نکل سکتا. اس لیے نہیں کہ وہ نکل نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا اس کو. مائی گاڈ. اب میں کچھ پنچ لائن بولوں گا. جو لرنرز ہیں وہ اپنے دل میں اس کو ایسے اتار لیں، دل میں ایسے اتار لیں کہ خنجر جو ہے نا آپ کے دل کے اندر کھوپا گیا اور اس خنجر کو کبھی نکلنا نہ دیں. نمبر 1, being indisciplined is worse than having demons. ڈسپلن اندر نہ ہونا یہ بدتر ہے اس اسٹیٹ سے. اگر کسی میں بدرو ہے نا ٹھیک ہے، اتنا برا نہیں ہے بندہ، مگر اگر کسی میں ڈسپلن نہیں ہے وہ بدرو ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہے. اٹھتا نہیں ہے، سوندا رہتا ہے، نہیں اٹھے گا، ترلے لے لو اٹھ جاؤ.
بہانے بازیاں. میری آنکھ نہیں کھلی, میں تھکا ہوا تھا, تھکی ہوئی تھی, میں نہیں جا پائی. ویری گڈ. آپ سے تو بہتر وہ جادوگر ہے جو پوری رات کو جاگتے اور اپنے ڈسپلن کے پکے کہ اتنے ٹائم پہ چلا کاٹنا ہے, وہ اٹھ جاتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, ہولی اسپرٹ رکھ کے نہیں اٹھ پاتے. میرا ڈاکرا ہے, میرے سے پوچھو, میں بتاؤں گا کتنے وہ ڈسپلن ہوتے ہیں. مجھے کہہ کے گیا تھا میں 3 بجے آؤں گا, اور 3 بجے ٹھک حاضری دی تھی اس نے. کچھ جسم میں نہیں آتا, اسپرٹ میں آیا تھا. اور میں نے کہا تھا بیٹا آ جا, تو 3 بجے آئے گا اور 5 بجے تیری ٹائمنگ ہے جانے کی. تیرا جادو 5 بجے تک کام کرتا ہے, میرا 24/7 ہولی اسپرٹ کام کرتا ہے. اور میں نے تیری چاہت میں پوری رات نہیں سوؤں گا, آج پارٹی کرتے ہیں. تو آ گیا تھا پتا میں جاؤں گا نہیں. میں نے کہا بیٹے یہ نہیں کہو جاؤں گا نہیں, یہ پوچھو اب تو جائے گا کیسے. آپ کو پتا ہے پھر بہت انجوائے کیا اس رات کو. میں نے کرنا کیا تھا, سارے اس کے موقع رکھ دیا, چیر پھاڑ دیا, اس کو بھگا دیا. پھر کیا تھا معاف کر دو, جانے دو مجھے. میں نے کہا اب نہیں جانا. میں نے اس کو پروف کیا. 5 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا سائنس سی. میں نے کہا میرے اوپر ٹائم افیکٹ نہیں کرتا, میں جیزس کے بلڈ کے نیچے ہوں. میں نے کہا 5 کے بعد بھی تجھے جانے نہیں دوں گا. اور اب تو یہاں پہ اپنے ڈیمنس کی پاور سے نہیں, اب تو ہولی اسپرٹ کی پاور سے میرے پاس رکا ہوا ہے. ان دا نیم آف جیزس. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے موکل فنا کیے, گھٹنوں کے بل جھکایا, معافی منگوائی, بولا واپس جا. اگر میں تیری روح یہاں پہ رکھوں گا تو کہ تیری گھر سے تیری لاش ملے گی, لیکن تیری روح باڈی چھوڑ کے میرے پاس رہی ہے. اس کو ایسٹرو پروجیکشن بولتے ہیں. اور میں نے کہا بیکاز نہ تو اینجل ہے نہ تو ڈیمن ہے, تو ہیومن کائنڈ, اور ہیومن کائنڈ کے لیے بلڈ بہا ہے. تو میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں کہ تو چلا جا. شاید مرنے سے پہلے کہیں نہ کہیں تو ڈپینڈ کر لے. یہ لو آف کرائسٹ ہے. I said go. اس کو چھوڑ دیا. Anyway, that is another story. But see ان کا ڈسپلن. مجھے 3 بجے بولا تھا, 3 بجے آیا, اور بولا تھا 5 بجے میرا ٹائم ختم ہوا تھا, میں نے جانا ہے. 5 بجے کہتا مجھے جانے دے. میں نے کہا جانے نہ دوں, جانے نہ دوں, جانے نہ دوں. اور نہیں جانا, اور اتنے ہی رہنا ہے. So see the discipline. دشمنوں کا ڈسپلن دیکھیں, ایلیمناٹے کا so much. اور ہمارے لوگوں کا no discipline at all. پتہ ہے کیوں؟ ہلکے میں لیتے ہیں, مزے میں لیا ہوا ہے, مفتے میں مل رہا ہے, گریس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے دوسرا پنچ لائن کہ ایک ڈیمونائز شخص جس کے اندر بدرو ہے, وہ تو شاید ایول انفلوئنس کی وجہ سے آپ کی بات نہیں سن رہا, مگر ایک انڈسپلن شخص جو ہے نا, وہ ایکسٹرنل سورس نہیں, وہ انٹرنل لیزینس کی وجہ سے آپ کی بات نہیں سنے گا. اب اس کا کوئی بدرو نہیں چلا رہی, وہ خود سست ہے, وہ خود نہیں کرنا چاہتا, اٹھنا چاہتا, جانا چاہتا, کرنا چاہتا, بولنا چاہتا, اس لیے نہیں سن رہا. دیٹس وائی انڈسپلن ہونا ڈیمن ہونے سے بدتر ہے. کیوں؟ ڈیمن تو نکل جائے گا, پیچھے بندہ ہی انڈسپلن ہے, وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. بدرو تھوڑی, وہ بندہ ہی بدرو سے بدتر تھا. مائی گاڈ, نہیں کرنا چاہتا. اینڈ دیٹس وائی آج خداون اور میری کچھ حکمت کے ریل میں گپ شپ ہو رہی تھی, اور خدا نے مجھے حکمت کے ریل میں ایک بات سکھائی, اور بڑی پاورفل بات سکھائی. اور مجھے بولا کہ شارون, میری سب سے خطرناک سختی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا خداون کیا؟ اس نے بولا کہ جب میں انسان کو اس کے حالاتوں پہ نہیں, اس کے خیالاتوں پہ چھوڑ دیتا ہوں. انسان کو اس کے حالاتوں پہ نہیں, اس کے خیالاتوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اب جو میں کرنا چاہ رہا تھا تیرے ساتھ وہ نہیں, اب جو تو اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے نا, اب وہ ہوگا. میں نے پہلے تھوڑا ڈرا, معافی مانگی, خدا نے سیکھا, اس کے بعد خوش ہوا. پوچھا کیا؟ پوچھا کیوں خوش ہوا میں نے کہا میں بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے کروں گا, کیونکہ میں نے ٹارگیٹ پہ رکھے ہیں بہت سارے. اور میں بولوں گا اب میں تم کو حالاتوں پہ نہیں, تمہارے خیالاتوں پہ چھوڑا. اب جو میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوگا, اب جو تم چاہ رہے ہو اپنے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہو. بیکاز میں تنگ آ گیا, میں تھک گیا. اب جو چاہتے ہو نا آپ کرنا, وہ اپنے ساتھ کرو, اور میں دیکھوں گا. کیونکہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ تو نہیں آپ کرنا چاہ رہے. اب جو آپ اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو, پلیز ڈو اٹ. اور میں خداوند کے ساتھ کھڑا ہو کے دیکھوں گا, اور صرف 3 لفظ بولوں گا, افسوس, افسوس, افسوس. اور اس کے بعد میں کوئی روتا نہیں ہوں. میں نے خداوند سے سیکھا ہے,
ایک دفعہ اگر آپ ریجیکٹ ہو گئے اسی وقت افسوس ہے، اس کے بعد ایسے آپ ایگزسٹنس میں نہیں ہو. کلام کے اندر لکھا ہے پہلا سیموئیل کے اندر کہ ساؤل ایسا ہے میرے لیے جیسے کہ وہ کبھی مسا ہی نہیں ہوا. ٹیریبل اسٹیٹ، میں اس کو کبھی جانتا ہی نہیں تھا. ارے اگر مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم ایک دفعہ ریجیکٹڈ ہو گئے، خدا من افسوس بھی نہیں کرتا. کون ہے یہ مجھے نہیں پتا اس کا. ڈینجرس ڈینجرس. کیوں؟ پیار محبت معافی تلافی تب تک ہے جب تک گریس ہے سکھایا جاتا ہے. ایک دفعہ گریس اٹھ گیا جو مرضی کرو، مینوں کی لگے تسی کون کرو، جو کرنا چاہ رہے ہو اپنے ساتھ کرو. اس سے پہلے خداوند سے سیکھا میں جتنی زور مار سکتا ہوں زور ہے، بٹ وہ ایک لمٹ ہو گیا. خداوند مجھے بولا بس پیچھے ہو جا، پیچھے ہو گیا. کیوں؟ اتنی دیر سے اس بندے کو اس بندی کو ڈسپلن کرنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں ہوا. اب اس کو چھوڑ، جو یہ کرنا چاہ رہے اس کو کرنے دے. رومنس 1 چیپٹر میں لکھا ہے میں نے ان کو ان کی لسٹس کے اوپر، ان کے تھاٹس کے اوپر چھوڑ دیا. اب کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اور پھر کر کے کہیں گے خداوند ہمیں بچا، خداوند مین آف گاڈ ہمارے لیے پریئر کر. آپ کو ہر جگہ پہ پریئر نہیں ہوتی، کچھ جگہ پہ انسٹرکشن سمپلی فالو کرنی ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو دوائی لے کے آؤ. واپس میرے آفس میں وہ وارڈ میں لانا، لے کے آیا، کہتا ہے دو مجھے تو میں کھاتا ہوں، پانی تو میں کھاؤں. چلو جاؤ گھر جاؤ، اب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے آپ کی میڈیسن خود کھا لی ہے. شاباش، انٹیلیجنٹ قوم ہے. ہوتا ہے ایسے، دوائی آپ کی ہے نا تو آپ نے کھانی. آپ نے مسئلہ آپ کا ہے نا تو آپ کو انسٹرکشن دی جائے گی. ڈاکٹر پرسکرپشن دیتا ہے، خدا انسٹرکشن دیتا ہے. اب جو کہا گیا جا کے کرو، دعا مانی کرو، جو کہا گیا وہ جا کے کرو، چاہے دعا ہو چاہے نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر جو کہا گیا وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہو گے. اگر بولا گیا ہے کہ سمپلی جا کے اتنے گھنٹے پریئر کرو تو کر لو. اگر کہا گیا ہے ٹھیک ہے کہ اتنی دفعہ پاک شرح کر لو تو لے لو. اگر کہا گیا ہے ایلیشا نے کہا اس کو نمان کوڑی کو جا کے 7 بوتے لے لو تو لے لو. کچھ بھی جو بولا گیا بس کر دو. اگر نہیں کیا کرو گے تو کرو گے. آلرائٹ، اب تھرڈ چیز، اس لیے مور دین ڈیمنز ہیٹ بینگ ان ڈسپلن، بدگوؤں سے بھی زیادہ اس بات سے نفرت کرو کہ میں ان ڈسپلن نہ ہوں. میری زندگی کا کوئی آرڈر ہو، میرا پیٹرن ہو. آپ کوئی پتے ہو کہ ہوا جہاں جاتی ہے آپ کو اڑا کے لے جاتی ہو. مجھے یہ بتاؤ دن آپ کو چلاتا ہے یا آپ دن کو چلاتے ہو؟ The day runs you or you run the day. دن آپ کو چلاتا ہے یا آپ دن کو چلاتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، اب میں چھوٹا میں نہیں بتاتا. دن آپ کو چلاتا ہے یا آپ دن کو چلاتے ہو؟ سچی سچی بتانا. ہاں، دن آپ کو چلاتا ہے، دن آپ کو چلاتا ہے. آپ موبائل کو چلاتے ہیں، موبائل آپ کو چلاتا ہے. ہاں، آپ موبائل کو چلاتے ہو؟ موبائل میں ہاں، موبائل صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ موبائل سے. ہاں، ہم موبائل کو چلاتے ہیں. چرچ میں جھوٹ نہیں بولتے. جب بور ہو رہے ہوتے کیا کرتے ہو؟ موبائل آپ کو چلاتا ہے، آپ موبائل کو چلاتے ہو؟ ہاں، آپ موبائل کو چلا رہے ہو، موبائل آپ کو چلا رہا ہے. فیس بک پہ کیا کرتے ہو؟ ہاں ہاں، فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ کیا کرتے ہو؟ ہاں، اسکرولنگ سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، پوچھو بتاؤ اسکرولنگ سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے. ڈوپامین، اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں ڈوپامین ری انفورسمنٹ. یہ ایڈکشن ہے بہت ہائی لیول کی، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موبائل کے ساتھ ہی لسٹ بھی آپ کو جو ہے نا انجیکٹ کی جا رہی ہے اندر، لڑکیاں لڑکوں دونوں کے اندر، ہائی لیول کی. اور وہ بھی صحیح انوائرمنٹ نہیں ہے. میں بات کروں 3 سے 4 سوالوں کے اندر میں آپ کی اسکریننگ کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. اور یہ مجھے یونیورسٹی ہاسپٹل نے نہیں سکھایا. ہولی اسپرٹ، میرے موبائل کے بھی ایٹیکیٹس ہولی اسپرٹ نے دی ہیں. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ایپ رکھنا، یہ نہیں کرنا. وائی؟ بیکاز خداوند نے بولا تو میرے لیے مقدس اور پاک ہے. یو آر ہولی فار می.
نازرائٹ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نو پرابلم، جا کے پڑھنا نذیر کیا ہوتا ہے، نازرائٹ. اور نازرائٹ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جو گوشت خداون کے لیے پاک ہو جاتا ہے. آئی ایم ٹولڈ، خداون نے مجھے بولا، مطلب نازم آباد میں تھا منسٹری ہونے سے پہلے، ایک آگ اس طرح موسیٰ کے سامنے آگ کا پلر ہے، اس طرح ایک آگ کا پلر میرے سامنے کھڑا ہوا، اور خدا نے بولا میں چاہتا ہوں کہ جو میں تیرے اندر سے ہو کے کروں گا اور لوگ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں، اس کی پرائس ہے. ایسا کول جیسس، میں کہ جو مرضی تو کہے گا میں کروں گا، بس تو کر جو بھی تم کرنا، بس مزہ آئے گا. خدا خدا نے بولا سن لے، خدا نے بولا کہ تجھے اوروں سے بہت ڈفرینٹ اور مختلف لائف اسٹائل جینا ہے. And I said, Lord, no problem, I will do it. And over time خداوند ٹیچ کرنا شروع ہوا کہ وہ جو ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے وہ ڈسپلن ہے. کون سا ڈسپلن؟ صرف عام نہیں، کنگڈم کا، بادشاہی کا، جو کہ ہر اس بندے کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے جو خداوند کے ساتھ ڈیپ چلنا چاہتا ہے. کتنا ڈیپ؟ یہ بچوں والی کہانی نہیں ہے، سیمدری کر لے، چرچ چلے گئے، بائبل پڑھ لی، یہ اچھی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرو، کر لو، اور یہ ڈیپتھ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ خداوند کے ساتھ گہرا چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مثال ایسے ہوگی جس طرح آندھی چلتی ہے اور وہ پتوں کو اڑا لے جاتی ہے، اس طرح خداوند کا روح مجھے اڑا اڑا کے کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو نہیں پتا. ڈیپ ڈیپ، اس کے لیے ڈیمانڈز ہیں، کرائٹیریا ہے، کمانڈز ہیں. اور نمبر 1 کرائٹیریا ہے ڈسپلن لائف. ڈسپلن لائف. وائی؟ آپ کو پتا ہے یہ جسم ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، یہ جسم ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. دیٹ از انادر اسٹوری کہ جسم فرشتوں کا بھی بن سکتا ہے، مگر میں وہاں جاؤں گا نہیں کہ سبجیکٹ اور ہے. میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہو میرے ساتھ، نہیں سوری، چلو واپس پڑھتے ہیں. اگر من کے لیے سو اب میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے I have seen some demonized people in the world and workplace more disciplined than Holy Spirit filled people at church, and they having more skills and results than indisciplined people at church. میں نے بدرو گرفتہ بدروؤں سے بھرے ہوئے لوگ دنیا میں اور اپنے کام پر روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ جو چرچ میں ہیں ان سے زیادہ ان کو ڈسپلن اور کام کا پایا ہے. کام کا پایا. کڑوی بات ہے بٹ سچی بات ہے. دوبارہ بولو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوبارہ بولو. میں نے بدرو سے بدرو میں جھگڑا ہوا، بدرو ہے اس کے اندر، حاضریاں بھی دیتی. بدرو سے بھرے ہوئے شخص کو دنیا کے اندر اس چرچ میں شخص کو جو پاک روح سے بھرا ہوا ہے اس بدرو والے کو میں نے زیادہ ڈسپلن میں پایا ہے اور زیادہ کام کا اور پھلدار اپنی زندگی میں پایا ہے. زیادہ تر پاک روح والے تو بیچاروں کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی، معذرت کے ساتھ. مسئلہ پاک روح کا نہیں نا، خدا کا ہے، مسئلہ ڈسپلن کا ہے. 4 دن نوکری کی، 5ویں دن چھوٹ گئے. کیوں ہو گئے؟ میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ میرا جھگڑا ہو گیا تھا، مجھے اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں کیا. اوہ ویری نائس. اب میرے لیے دعا کرو کہ خدا معاوضہ کرے، جاب دے اور یہ بدلو میرے سے ہٹے. کیوں ہٹے؟ کیونکہ میں جس بھی جاب پہ جاتا ہوں میری لڑائی ہو جاتی ہے. حالات خراب نہیں، کیفیت خراب نہیں، یہ بدلو کا مسئلہ نہیں، آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے. آپ کو جھکنا، ایٹیٹیوڈ، ورک پلیس ایتھکس نہیں آتی. کہیں بھی جائے لڑائے، منہ چلا لیا آگے سے. اور اب پریئر کرو. اس کے لیے پریئر نہیں، علاج کراؤ برین کا. ہیوملٹی سیکھیں، خاکساری، برداشت، صبر، تحمل، ورک پلیس ایتھکس. اخلاقیات کام کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ مالکوں سے بدتمیزی نہیں کی جاتی اگر چاہتے ہو کہ رزق لگی رہے. یا تو آپ مالک ہو کہ آپ کر لو کہ میرا پیچھے سسٹم ہے. جب پیچھے سسٹم ہی نہیں ہے، گھر پہ غربت ہے، بیوی بچے رول رہے ہیں اور لڑائی کر کے آ رہے ہو، تو اس کو میں کیا بولوں گا؟ کانفیڈنٹ بندہ، بے وقوف. سمپل.
سو میں نے دیکھا ہے کہ جو بدرو سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، کچھ لوگ، سارے نہیں، وہ چرچ میں روح القدس سے بھرے ہوئے لوگوں سے زیادہ ڈسپلن والے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور صحیح پیسہ کما بھی رہے ہوتے ہیں، چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں دنیاوی رل میں. اور ہمارے لوگ پاکرو سے بھرے ہوئے، سیدھے سادھے، اچھے، کیونکہ ڈسپلن نہیں ہے چیزوں کا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ. نہ فائنینشلی ارن کرتے ہیں، نہ ایجوکیشن میں ارن کر پاتے ہیں، اور اسپرچولی تو ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے. بس ان کو ایک ہی ششکا ہے کہ چرچ کھولنا ہے بس، اور کلیسیا بنانی ہے، اور بنا کے کیا تیر لگے گا مجھے نہیں پتا، کیا ہو جائے گا. یہ خدا کی خدمت ہو رہی ہے. ویری نائس، بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے. اگر میں 3 اور 4 آپ کو خدا نے کب بولا، کب دکھایا، کنفرمیشن 3 نبیوں نے اگر کنفرم کیا، نہیں کیا، کسی فرشتے نے، کسی نبی نے، ہولی اسپرٹ نے اگر کنفرم کیا، آپ آسمان پہ گئے، نہیں گئے، رویا دیکھی، آپ چلو رویا چھوڑا، خدا کو فیس ٹو فیس نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا، بس چرچ کھولنا ہے. کیوں کھولنا ہے؟ ہاں، ساتھ والے کا منہ لال تھا، میں نے کہا میں بھی ذرا تھپڑ مار کے لال کروں. کاپی کیٹ، ٹرینڈ، جسٹ بیکاز وہ کنونشن کرا رہا ہے میں نے بھی کرانی ہے. وائی، کیا آپ کی اپنی پرسنل کال نہیں، یونیکنیس نہیں؟ کیا خدا کی آپ سے بات چیت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کاپی مار رہے ہو؟ یار میں کہتا ہوں کہ ان سے معذرت کے ساتھ، یہ مذہبی پادریوں سے جو یسوع مسیح کے نہیں، یہ مذہبی پادریوں سے تو دنیا کے انٹرپرینورز اچھے ہیں. انٹرپرینورز پتہ ہے نہیں، نیو جنریشن کو کیا انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا جو بزنس کرتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں، کوئی نئی چیز لاتے ہیں مارکیٹ پلیس میں. مارک زیکربرگ، یہ جو فیس بک چلاتے ہیں، مارک زیکربرگ کی ہے. اس سے پہلے فیس بک نہیں تھی، مجھے یاد ہے میں یاہو چلاتا تھا. واٹس ایپ سے پہلے سے فیس بک چلتی تھی. تو کسی نے نئی چیزیں ایجاد کی، ہم اسکائپ پہ بات کرتے تھے پہلے. اب جو ہے باٹم ہے، ہر کس میں ویڈیو آ گئی ہے. پہلے میں اسکائپ پہ بات کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو انوویشنز آئی، نئی چیزیں آئیں. چرچ میں آ ہی نہیں سکتی، اگر آ گئی تو بولے ہے جادو ہے، جادو ہے. جادو ہے تو روک کے دکھاؤ. کھلا چیلنج ہے مینوں، روک کے بکھا دیو، روک کے بکھاؤ. اگر جادو ہے تو تمہاری دعا میں پاور ہے نا، تمہارے پاس ہولی اسپرٹ ہے، تو اپنے ہولی اسپرٹ جو تمہارا والا ہے اس کو بولو کہ جو میرے اندر اسپرٹ ہے اس کو روک کے دکھاؤ. روک بھی نہیں سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بڑے منہ سے بہتر ہے کہ بڑا دماغ ہو. بڑی زبان سے بہتر ہے کہ بڑی عقل ہو. آئی انڈرسٹینڈنگ؟ تو بچے ذرا بڑی زبان اور بڑے منہ والا سے. وائی؟ کوئی فروٹ نہیں ہوگا، صرف ٹاکنگ ٹو مچ، ورکنگ نتھنگ. اس کے بعد کچھ میں نے دیکھا ہے گناہگار، some sinners are disciplined than saints, more disciplined than saints. یہ میں نے آپ کو بات بتا دی. میرے ساتھ کچھ نرسز تھے، ڈرگ ایڈکٹس تھے، اور ڈرگس لے کر وہ کام کرتے تھے، اور ان کا کام ایسا تھا کہ کوئی ہیلدی بندہ بھی اس کو ٹکر نہیں دے سکتا. اچھے بھلے صحت مند لوگ ڈیوٹی پہ لیٹ آتے تھے، اور وہ ڈرگ ایڈکٹ اپنے آن ٹائم ڈیوٹی پہ پہنچتا تھا، اور وہ صحت مند والے سے جو ڈرگ ایڈکٹ سے لڑتا تھا کہ تم لیٹ کیوں آتے ہو. اور اس سے میں نے کام بھی سیکھا کافی. وہ ہمیں ڈرگز نہیں لگوا رہا تھا، وہ خود کا پرسنل میٹر تھا، بٹ اپنے کام میں وہ ایکسپرٹ تھا کیونکہ وہ ڈسپلن تھا. وہ نشہ کر کے بھی جب آ رہا ہوتا تھا، وہ اس میں بھی کام جنہوں نے نہیں نشہ کیا ہوتا ان سے بہتر کر رہا ہوتا تھا، ان کو ڈانٹ رہا ہوتا تھا. اس کی اسٹائل تھوڑا سا کر رہا تھا، مگر اس میں بھی وہ بات صحیح کر رہا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. نوٹس پرفیکٹ ڈالنے، رائٹنگ A1. اور میں دل سے اس کو دیکھ کے دل ٹوٹتا، دکھ کرتا تھا. میں یہ کرسچن ہے، یہ خداوند اتنا ویل ڈسپلن ایکسپرٹ بندہ ہے، نشے کی ایڈکشن میں پھنسا ہوا ہے. ایک اور بندہ مجھے ملا، وہ پیور الکوہولک تھا، شراب نوش تھا، بدروؤں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں پر منتھ 7 ڈیجٹس کماتا ہوں. 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 7 ڈیجٹس. اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں، اس کے نیچے بہت کام کرتے ہیں لوگ. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدرو سے بھرے ہیں، ہر قسم کا نشہ کرتے ہیں، مگر جو کام کرتے ہیں وہ پراپر ہے، ویری ڈسپلن. اب مجھے بتاؤ کون کامیاب ہوں گے؟ وہ لوگ جو پاکرو سے بھرے ہوئے ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، اور اپنے کام کے اندر کرپشن کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ایول اسپرٹ سے بھرے ہوئے ہیں مگر کام میں ایماندار ہے اور ویل ڈسپلن ہے؟ کون کامیاب ہوں گے؟ ہاں، ویل ڈسپلن.
اس لیے ہمیں لرن کرنا ہے کہ ڈسپلن ڈیولپ کریں, کیونکہ ڈسپلن کسی کے لیے بھی کام کرتا ہے. یہ لا ہے, کس کے لیے؟ کسی کے لیے بھی کام کرتا ہے, سینرز کے لیے بھی, سینٹس کے لیے بھی, گناہگاروں کے لیے بھی اور ایمانداروں کے لیے بھی. Wherever and whoever does the discipline, it shall be applied, the things and people will improve and get better, even at church for spiritual things or even at work for secular things. جہاں ڈسپلن کا قانون کسی کے لیے بھی کام کرتا ہے, کہیں بھی کام کرتا ہے, چاہے اس کو آپ دنیا میں اپلائی کرو, چاہے اس کو چرچ میں اپلائی کرو, روحانی لوگ اپلائی کریں, چاہے دنیاوی لوگ اپلائی کریں, وہ بہتر ہوں گے, فروٹفل ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. اگر دنیا کے لوگ کر رہے ہیں اور چرچ والے نہیں کر رہے, آپ ناکام ہو. یہ دیکھیں, اگر دنیا کی ٹائمنگ جو ڈیوٹی جانے کی 8 بجے ہے اور چھٹی 2 بجے, آپ کبھی بھی, آپ کسی کا بھی دماغ آؤٹ نہیں ہوتا کہ 2 بجے چھٹی ہو جائے, بھائی نہیں میں 4 بجے تک بیٹھوں گا یہاں پہ, ویسے دل کر رہا ہے میرا. آپ کو تو ہوتا ہے بلکہ 2 سے پہلے ہی میں اٹھ کے آ جاؤں. ٹھیک ہے, 8 بجے ٹائمنگ آپ کو رہتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں لیٹ پہنچ جاؤں, اگر سیلری نہ کٹتی ہو, مگر آپ پہنچتے ٹائم پہ, آتے ٹائم پہ ہو. ٹھیک ہے, مگر جب چرچ کی باری آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ڈنڈیاں مار سکتے ہیں, بٹ اگر آپ سیریس میں خدا سے کچھ چاہتے ہیں, کچھ پانا چاہتے ہیں, اگر ڈسپلن نہیں ہوگا آپ کو ککھ بھی نہیں ملے گا. صرف سوچتے رہو, بڑبڑاتے رہو, اس پہ الزام لگا لو, اس پہ الزام لگا لو, اور بدروؤں پہ. اب معذرت کے ساتھ خدا مجھے معاف پڑا, مجھے کبھی کبھی بدروؤں کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بیچاری بدنام ہو رہے ہیں, کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ اور بندے کی اپنی مرضی نہیں ہے, نہیں جانا چاہتا وہ نہیں, شیطان نے مجھے روک لیا, بولا تو نہ جا, تو اتھے ہی رہے. میرا دل وہ شیطان نے ایک کسی کو پکڑ لیا, بندے کو اس نے گناہ کیا تھا, ٹی وی پہ دکھایا, اس نے بولا کہ بھئی آپ نے گناہ کیوں کیا؟ بولا میں نے تو نہیں کیا, شیطان نے کرایا. بولا بھئی شیطان کو تو پکڑ نہیں سکتا, تجھے پکڑ لیا, تو چلا وہ ہمارے ساتھ, کو لے گئے. اور دیٹس ہاؤ اٹ از. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ باتیں؟ ٹھیک ہے, اب یہ کچھ ایریاز ہیں جو میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اچھا اب ہمیں کن کن ایریاز میں ڈسپلن چاہیے. پوچھے, بولے کن کن ایریاز میں ہمیں ڈسپلن چاہیے, اور آنسر ہے ساروں میں, سارے ایریاز. بٹ سارے میں بتا نہیں سکتا, جو بتا سکتا ہوں لسٹ کر رہا ہوں کچھ, اور وہ ہے سب سے پہلے دا ڈسپلن آف مینجمنٹ آف ٹائم. آپ کو سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے. وقت تباہ ہے, پاکستانیوں میں بتا رہا ہوں, سب سے گندی قوم وقت کے معاملے میں پاکستان ہے, سب سے گندی قوم. میں صاف صاف بولوں گا, گندی ہے, اور لفظ استعمال نہیں کروں گا. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. سب سے زیادہ قیمتی اور دولت مند چیز وقت ہے. اگر آپ ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو نا, آپ پیسہ ڈبل کما سکتے ہو. کبھی آپ نے سوچا آپ 30 دن کی سیلری لیتے ہیں, وہی 30 دن کی سیلری ایک بندہ ایک دن میں بھی لے رہا ہے, کیوں؟ مائی گاڈ, کیا ہو گیا؟ آپ چرچ آئے ہو, یہ چیزیں کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ چیزیں یہ سمجھو گے. باہر والے نہیں سمجھائیں گے, باپ ہی سمجھاتا ہے اپنے بچوں کو. اگر یہ مذہبی گنڈے باپ ہوتے ہیں تو وہ ضرور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, مگر یہ خود امیر ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو غریب رکھتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو غلامی سکھائیں اور غلامی کروائیں. مگر میں غلام کا بچہ نہیں ہوں, میں بادشاہ کا بچہ, اور میں آزاد ہوں, اور میں دوسروں کو بھی آزاد کرنے آیا کیونکہ میرے باپ نے مجھے آزاد کیا. میرے باپ نے مجھے امیر کیا, دولت مند کیا, ہر ایک چیز سے, صرف فائنینس نہیں, میں اپنے بچوں کو کروں گا. That is why I talk kingdom language. Hallelujah. Hallelujah. تو سب سے پہلی چیز کس چیز میں ڈسپلن چاہیے؟ ٹائم مینجمنٹ. دوسرا ٹاسک مینجمنٹ. ایک کام کو طریقہ کرنے کا آتا ہی نہیں ہے. ہو گیا تھا ہو گیا, وہ نہیں ہوتا وہ فری فائر کے اندر گولیاں گولیاں چل رہی, پر کہیں نہ کہیں تو لگ ہی جائیں گی نا, بس کر ہی جاؤ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے. ٹاسک مینجمنٹ کرنا کیسے, پہلے کا کرنا ہے, دوسرا کا کرنا ہے, بعد میں کا کرنا ہے, کتنا ٹائم کس کو دینا ہے, ایویلیٹ کرو, اتنا ٹائم اس پہ دینا چاہیے, اتنا ٹائم اس پہ دینا چاہیے, اتنا ٹائم اس کو نہیں دینا چاہیے, اس بندے کی یہ کوالٹی ہے, اس کو یہ کرواؤ, اس کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ سارے بزرگوں کو, کیونکہ خدا کا کلام کسی کی طرف نہیں لگتا. اگر آپ نے ٹاسک مینجمنٹ نہیں سیکھی, اگر آپ نے, آپ اچھے والدین نہیں ہو سکتے. جب آپ کنوارے تھے, اگر آپ کو ٹاسک مینج نہیں کرنا آتا تھا, جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے, وہ خدا کا فضل ہی کہ وہ اچھے بچے بن جائیں. مگر اگر آپ کو انڈیویجول لیول پہ ٹاسک مینج نہیں کرنا آتا تھا, ٹیم چلانا,
2 ہوتے ہیں, 2 سے وہ پھر وہ ان کی مرضی ہے, وہ 2 سے 4 ہونا چاہیں, وہ 2 سے چاہے وہ 1000 ہونا چاہیں, ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, وہ میاں بیوی کی پلاننگ ہے. اور جتنے بھی ان کے نیچے بچے پیدا ہوں گے وہ ان کی اب ایک ٹیم تیار ہو گئی ہے, اور ایک ٹیم کو رن کرنے کے لیے ٹاسک مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ آنے چاہیے. اور اگر نہیں آتے تو پھر کوئی بچہ پیڑ پہ بیٹھا ہوگا, اور کوئی وہ ٹینکی میں بیٹھا ہوگا, پھر وہ معذرت کے ساتھ کتے بلیوں کی طرح ٹرکوں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اس کی لاش مل رہی ہوتی ہے وہاں سے. میرے سامنے ہوا ہے سر, اتنے پیدا کر لیے سنبھالنا آتا نہیں. تبھی وہ بڑا فیمس ڈائلاگ تھا فلم کا کہ پیدا تو کر لے تو پالنا آتا نہیں ہے. کیا مطلب کہ سنگولر لیول پہ, جیسے میں ابھی سنگولر ہوں, اتنا ہائی ڈسپلن, ہائی ٹائم مینجمنٹ, ہائی ٹاسک مینجمنٹ, ہائی سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ, کیا بچے کے سامنے بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بچہ جو اسکورا کاغذ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ خود اپنے کبارے پن میں نہیں بنے تھے تو بچوں کو کیا بناؤ گے. میں ماں ہوں, میں باپ ہوں, میری سنو, کیوں سنیں, کیا رول ماڈل دیے ان کو. What have you become? میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ادھر کسی کا بیٹا بھائی بن کے بات نہیں کر رہا. I am a man of God. میری سنو, کیا آپ نے بچوں کو نمونہ دیا ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے, دیر شے آپ کو دیکھ کے وہ ڈر جائیں. Why? اس لیے میں نے لوگوں کے بچے لے کر صرف کچھ مہینے اپنے پاس رکھے اور انہوں نے مجھے پاپا بولنا شروع کر دیا. اور جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئے, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا. اور میں نے کہا نہیں, آپ کے نہیں, ابھی یہ میرے بچے ہیں. میں نے کہا آپ کا صرف ان میں بلڈ ہے, بٹ میں نے ان کے اندر اپنی سوچ ڈال دی ہے. یاد رکھو, ہڈیوں سے زیادہ مضبوط دماغ ہونا چاہیے. ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹے, دماغ نہیں ٹوٹنا چاہیے. نہیں, کامیابی ہڈیوں پہ نہیں, آپ کے دماغ کی سوچوں پہ کھڑی ہوتی ہے. کچی ہڈیاں چلیں گی, کچا دماغ نہیں چلے گا. You understanding me? That is why I'm here. جن سب نے مجھے بولا تھا یہ ناکام ہوگا, وہ سارے ناکام ہو چکے ہیں. انسانوں نے کہا تھا یہ رک جائے گا, وہ سب رک چکے ہیں. ان سب نے کہا تھا تیرے پاس یہ چیز کی کمی نہیں ہے, ہم یہ چیز کریں گے. میں نے وہ بھی چیزیں کر دی اور بھی کر رہا ہوں اور بھی کر دوں گا. اور ان سے ابھی تک جو انہوں نے بولا تھا وہ کریں گے, وہ بھی نہیں کر پائے. کیا دین کیا دنیا, دونوں میں خدا نے مجھے سکسیس دی ہے. کوئی ایسا زندگی کا حصہ نہیں جو میرا خالی ہو یا اس کی نالج نہ ہو. This is Jesus, baby. اس لیے I am kingdom agent. Kids like this language, can't help it. لوگ بچوں کو یہ لینگویج پسند ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں ٹیچنگ دے رہا. میں بھی اگر پھونک ماروں, بدروہیں بھی نکال دوں گا, مجھے اس سے بھی ڈر نہیں لگتا. نبوت بھی کر دوں گا, جو دل میں سوچا وہی بتا دوں گا. بتاؤ کیا, بدرو بھی نکال دی, نبوت بھی کر دی, گھر پہ جا کے وہی سوچ لے کے چلے گئے واپس, تو کرنی تو وہی حرکت ہے نا. تو فائدہ کیا ہوا بدرو نکالنے کا. اس سے بہتر نہیں کا کلام سن لو, دماغ چینج کرو, پھر بدرو بھی نکال دیں گے. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ پہلی چیز ٹائم کی مینجمنٹ, دوسری چیز ٹاسک کی مینجمنٹ, تیسری چیز ٹیم کی مینجمنٹ, چوتھی چیز فوڈ کی مینجمنٹ. فوڈ مینجمنٹ, زبردستی کسی کو کھانا نہیں کھلاؤ. ایک جمر جو ہے, جو جم جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کتنی کیلوریز انٹیک کرنی ہے, ورنہ اس کا پیٹ نکل آئے گا, اس کی بیلی نکل آئے گی, فیٹ انکریز ہوگا, وہ کبھی بلڈ نہیں بنا. زبردستی تنائی جاؤ. یہ پیار ہے, یہ پیار نہیں, آپ اس کو تباہ کر رہے ہو. اگر ایسا پیار ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, مجھے ایسا پیار نہیں دیں آپ. یاد رکھنا, میرے کو پاپوں نے سکھایا تھا پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے. پیار کی ڈیفینیشن ہے کسی کو بنا دینا, کسی کو سکھا دینا, کسی کو پہنچا دینا اس جگہ پر جو خدا چاہتا ہے, جو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا پیار جو چیز کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پیار نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں, یہ غلط بات ہے. بالکل رائٹ چیز کرنا پیار ہے. فوڈ لیول پہ, ٹیم لیول پہ, ٹاسک لیول پہ, ٹائم لیول پہ. تیسری چیز سلیپ کی مینجمنٹ. سوتا ہے تو سوتا ہی رہے, جاگا ہے تو جاگا ہی رہے. کچھ لوگ سوتے ہیں, میرے کو ان کو اٹھانا پڑتا ہے, روز میں اٹھاتا ہوں, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہاں پہنچے گا, جس کی منزل بستر تک. بستر اس کو نہ تو نہ اٹھی,
नहीं नहीं, तू आ जाएगा, तू उधर ही रह, तू बजा, तू उधर ही रह चाचू, हाँ तू उधर ही रह, तू ना ठीक, नहीं नहीं नहीं। फिर जैसे ही मैं आता हूँ वो चादरें फिर वो फटना शुरू हो जाती हैं, उठ जाओ, चलो बूम, सारे जंपे लगा के उठ रहे हो। स्लीप मैनेजमेंट, कितना सोना है डेडिकेट करो, अपने आप को कामयाब होना है, नहीं होना तो सो, कहीं नहीं पहुंचोगे। माजर के साथ जो ज्यादा सोते हैं, बोले जो ज्यादा सोते हैं वो दूसरों के टुकड़ों में पलेंगे। अदर डिसिप्लिन, द मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ फोन, अपने फोन की डिसिप्लिन। फोन आपको कंट्रोल नहीं करे, आपको फोन याद रखना कि फोन हथियार है। मैं बताऊंगा आपको, विलियम ब्रैनम ने एक विजन देखा था, उसको खुदा ने एक बात बताई थी कि खुदा जिस तरह रोया दिखाता है, वो जो करवाना चाह रहा है रोया में दिखाता है, लोग करते हैं, इस तरह शैतान ने पूरी दुनिया को रोया दिखाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल किया कि वो स्क्रीन में दिखा रहा है जो वो करवाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी फ़ोन्स की स्क्रीन सेटन की विजन्स हैं। ओह, ज़रा देख लो कि फ़ोन क्या चला रहे हो। पर्सनली मेरे बस में ये मैं फेसबुक इंस्टा सब ख़त्म कर दूँ, इट्स डेंजरस। जितना फ़ायदा है ना उसका रेशो क्रॉस कर गया नुकसान से। और ये मत कहना कि इंजील इससे फैलेगी, ये आपकी गलत फहमी है। खुदा टेक्नोलॉजी से बहुत बियॉन्ड है। वो एक दफ़ा कलाम करे ना आसमान पे, पूरी अवाम ज़मीन की एक साथ सुन सकती है। आप भूल गए हो कि उसने मिस्र से जब वो निकले थे बियाबान में, कितने 3 मिलियन लोग थे, उनको एक साथ दिखाई दिया था और एक साथ सबसे कलाम किया था। क्या बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी की, समझ आ रही है। और आखिर में डिसिप्लिन किसका है, रिलेशनशिप्स का। और रिलेशनशिप के बाद डिसिप्लिन मनी का। ये कुछ बेसिक डिसिप्लिन है जो आप लोग को आनी चाहिए ज़िंदगी चलाने के लिए। और अगर आपको नहीं आते प्रॉपर, सिर्फ अब ये सोचो कि आप इतनी देर से कैसे ज़िंदगी चला रहे हो। तभी घर पे पैसा टिकता नहीं है, तभी वक्त होता नहीं है, तभी रिलेशनशिप में कामयाब नहीं हो, तभी बीमारियां चल रही है, डिसिप्लिन नहीं था। एनीवे, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कलाम में लिखा है कि मांगो तो मुझे पाकरू ने इसका तर्जुमा दिया कि इंग्लिश में आस्क एंड इट विल बी गिवन, मांगो तो दिया जाए। तो मेरे को पाकरू ने बोला आस्क टू लर्न एंड इट विल बी मेड नोन टू अर्न। क्या मतलब, ask to learn how to do it, learn how to have it, learn how to achieve it। पाकरू ने मुझे बोला कि मांगो तो दिया जाए। मांगो का मतलब है मांगते किस तरह, बोल बोल के मांगते हैं ना, खुदावन हमें ये दे के दे। तो पाकरू ने बोला बोलो ये तो तुम्हें बताया जाएगा कि मुझे बताइए कैसे करना है। बोलोगे तो समझाया जाएगा कि इसको कैसे करना है। तो बोलो कि मुझे कैसे करना है, बोलो मुझे कैसे हासिल करना है, मुझे बोलो कैसे अचीव करना है। तो मांगने का मतलब है बोलो, बोलो का मतलब है सिखाओ, सीखो कि कैसे करना है, सीखो कि कहाँ जाना है, सीखो कि क्या बनना है, सीखो कि कैसे हासिल करना है। और आप जब सीखने की इच्छा रखोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इधर बोलने की इच्छा रखी गई, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। अक्सर लोग कह रहे होते हैं खुदावन खुदावन मुझे जो है ना तो ये गाड़ी दे दे, ये गाड़ी दे दे, गाड़ी दे। मेरा पहले तो गाड़ी से करना क्या है, सिर्फ कंफर्ट के लिए। मैं बता रहा हूँ खुदा कंफर्ट के लिए कोई चीज़ नहीं देता। आपको खुदा के पास ऐसा रीज़न लेके जाना है कि खुदा के साथ आपसे खुश हो जाए और वो रिलीज कर देता है। That's how it is। खुदा के दिल को जो सीखो, पहले मांगो तो दिया जाएगा। आज से आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, सीखो तो दे दिया जाएगा। आपने सीखना है कि क्या चाहिए, किस तरह करना है। क्या मतलब, आस्क गॉड, खुदा से पूछो, आस्क गूगल से पूछो, आस्क चैट जीपीटी, आस्क बुक्स, आस्क टीचर्स एंड प्रीचर्स, जस्ट आस्क दैट प्लीज टीच मी। लर्निंग मेक्स थिंग्स नोएबल, अचीवेबल, डूएबल। अगर आप सीखोगे तो आप जानोगे तो उसको अचीव कर लोगे, अगर अचीव कर लोगे तो उसको कर भी दोगे। तो याद रखें गोल्डन प्रिंसिपल, और गोल्डन प्रिंसिपल है द डिसिप्लिन पीपल and the disciplined nations shall succeed more and rule over indisciplined people and indisciplined nations। याद रखना, वो लोग और वो कौमें, नंबर 1 वो लोग और वो कौमें जो डिसिप्लिन बना लेती हैं वो
ان سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں اور ان کے اوپر راج کرتی ہیں ان لوگوں پر اور ان قوموں کے اوپر جنہوں نے اپنا کوئی ڈسپلن نہیں بنایا. اسی لیے پاکستان کے اوپر دوسری قومیں راج کرتی ہیں اور دباتی ہیں کیونکہ قومی لیول کے اوپر ہماری قوم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے. میں اکثر مارکیٹ پلیس جاتا ہوں, میں اپنے شاگردوں کو دکھاتا ہوں, میں دیکھو میں یہ آپ کو یہ صدر کے اندر کون سی مارکیٹ ہے موبائل کی, ریگل ہو گیا یہ جہاں سے موبائل ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ادھر جاؤ وہ 1 بجے کے بعد صحیح ہوتی ہے. جب آپ کے بزنس مین 1 بجے کے بعد آ رہے ہیں تو قوم کی اکنامک کنڈیشن کہاں جائے گی, کہ پیسے کی کنڈیشن. اور میرے ریلیٹیو زیادہ تر باہر ہیں, صرف میں یہاں پہ, اور میں یہاں پہ کیوں ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کنگڈم مشن کے لیے. اور وہ بتاتے ہیں کہ صبح 5 بجے وہاں پہ کاروبار سٹارٹ ہو جاتا ہے, صبح 5 بجے, اور صبح 5 بجے ان کو اٹھاؤ تو یہ تو لڑ پڑیں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی, بدتمیزی کرتا ہے, ستا تھا ہمارے یہاں برابر ہوتا ہے. مطلب تیرے کو خیال نہیں ہے میرا, تجھے کوئی احساس نہیں ہے, تو مجھے صبح صبح اٹھا رہا ہے. ٹائم تو دیکھ 5 بج رہے ہیں, یہ گھڑی اٹھا کر تیرے فرسبی کی طرح اڑاؤں گا تیرے اوپر میں. اب ایک بندہ کو سمجھ آ بولا تو گھڑی تو مجھے لگ جائے گی مگر فرسبی گھوم کے بھی آتی ہے, تو وہ وقت گھوم کے آئے گا, ٹھا 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 چل. پھر ساری رات نیند نہیں آ رہی, کیوں روٹی نہیں ہے, وہ ٹی وی چھوڑ کے چلی گئی ہے, وقت کی قدر ہی نہیں کی. تو وہ 5 بجے بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں نواب 1 بجے کے بعد آتے ہیں. تو تو جو ڈسپلن لوگ ہیں, ڈسپلن قومیں ہیں, وہ ان کے اوپر حکومت کریں گی اور کامیاب ہوں گے زیادہ. جو ڈسپلن نہیں ہے, تو اس لیے ہماری قومی لیول کے اوپر بھی دوسری قومیں ہمارے اوپر راج کرتی ہیں. کوئی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاکستان کی. تو یہ صرف روحانی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا دنیاوی مسئلہ بھی ہے. اور ساتھ میں اسی طرح دیکھیں ان ڈسپلن کرسچن جو چرچ کے اندر ہیں, جو چرچ کے اندر مسیح لوگ ہیں ان ڈسپلن, وہ ایماندار جن کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے, ان کے اوپر گناہگار حکومت کریں گے جن کا ڈسپلن ہے. کیا آپ کے باسز خداوند میں ہیں؟ کوئی نہیں, آپ کے باس ہیں وہ. کیسا سمجھ آئی؟ کبھی سوچا کہ آپ کا بھی اپنا کاروبار ہو سکتا ہے اور آپ کے نوکر ہوں؟ کبھی سوچو گے؟ سوچ میں نہیں بات آئی. نوکر مینٹیلٹی, ہم تو نوکر کے بچے نہیں ہیں. اور یہ بچوں آپ کو باتیں چرچ میں نہیں ملیں گی, کیونکہ چرچ سب سے بڑا غلام ہے مذہب کا, اور اس لیے میرا ذرا فائٹ رہتی ہے ان کے ساتھ. کیونکہ اکثر جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے نوکروں کو مالکوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی, تو وہ چڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ جو ہے نا ذرا چرچ والے میرے سے چڑھتے ہیں. وائے؟ کیونکہ میں آپ کو غلامی سے نکال رہا ہوں, اور غلامی سب سے بڑی پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ یہ دماغ کی. کہیں سے بھی بائبل میں یا ہولی اسپرٹ کی نیچر میں آپ کے لیے غربت نہیں لکھی, فائنینشلی بھی. اور روحانی پاور لیسنس تو بالکل ہی نہیں ہے. اگر آپ نہیں ہو رہے, یہ آپ کا انڈسپلن ہے. آپ نہیں ہو رہے, آپ لرن نہیں کر رہے, آپ نہیں ہو رہے, آپ نے خداوند کو سمجھا نہیں ہے. آپ کو پڑھنے لکھنے کی, یاد رکھیں ہمارے لوگ چوز کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ اوور ایجوکیشن. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے فون زیادہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, فیس بک کے لیے یا ریڈنگ بک کے لیے؟ فیس بک کے لیے یا ریڈنگ بک کے لیے؟ جو میرے ساتھ بچے رہتے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے, یہ فتویٰ ہے کہ انہوں نے ڈیلی 3 بکس پڑھنی ہے. مطلب ہاتھ اٹھا رہے ہیں, وائی پتہ ہے کیوں پڑھنی ہے؟ اسی لیے ان کو کچھ بننا ہے. وہ بات کی بات, وہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں اور گھر پہ سختی ہے. کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو پروڈکٹیو ہونا ہے, کچھ کام کی چیز کرنی ہے. اگر نہیں کرنی ہے تو جہاں سے ہے واپس وہاں پہ جاؤ, اپنے گھروں پہ جاؤ جہاں پہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا. سوری, صرف 4 گھنٹے سونا ہے, 4 گھنٹے سونا ہے, لمیٹڈ کھانا کھانا ہے, جتنی انرجی ہے, اوور نہیں کھانا. کیونکہ اوور کھانا کھانے سے آپ کو کیا پتہ ہے, آپ کے باڈی میں ٹاکسنز پروڈیوس ہوتے ہیں اور اپنی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہو. Do you know that? تو معذرت کے ساتھ جو بابے بڈھوں نے غلط باتیں سکھائی نا, جتنا کھائے گا اتنا اچھا ہے. میں بتا رہا ہوں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, بزرگوں کی باتوں سے نکلا ہوا ہے. کیونکہ بزرگ خود بھی مر کھپ گئے, آپ کو بھی مروائیں گے. کام چلیں گے, رات کو جھاڑو نہیں مارنا, مشین نہیں چلانا,
ٹھیک ہے, گند پا کے رکھو, ٹھیک ہے بیٹا, جتنا تو کھائے گا نا اتنا اچھا ہے. ہاں ڈائبٹیز کروا, ٹھیک ہے. اور اگر اب زیادہ وہ مسئلہ خراب ہے تو زیادہ سلاؤ, بچہ کمزور ہو گیا اس کو سلاؤ, بچے کی شادی کرا دو سیٹ ہو جائے گا. واہ, سب سے بڑا غلط. اگر بچے کی شادی کرانے سے بچہ سیٹ ہو جاتا تو سلیمان نے پھر 1000 کیوں رکھی تھی, پھر بھی اس کا دل نہیں بھر رہا تھا. تو بچہ سلمان تو صحیح نہیں ہوا نہ, بچہ سمسون صحیح ہوا, اتنی ساری رکھنے کے باوجود بھی. تو آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو پھر بھی کچھ تھے, ایک کے پاس زور تھا, اس نے دروازے اکھاڑ دیے, شیروں کے جبڑے پھاڑ دیے, اور ایک کے پاس اتنی عقل تھی, اس نے دولت اتنی اکٹھی کی, قوموں پہ راج کیا. اور آپ کا جو بچہ ہے جو کہہ رہا ہے بچہ سیٹ ہو جائے گا, اس کی شادی کرا دو, نہ اس کے پاس زور ہے, نہ اس کے پاس حکمت ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں یہ کچھ بنے نہ بنے, دولہا تو بنے گا نا, یعنی شادی کراؤ تاکہ دی بربادی سٹارٹ ہوئے. بیچاری تی جڑی آئے اور روئے, کیڑا مینوں سمسون دے کون سا سلیمان ہے, اس کے پتہ بے وقوفیاں راج کرتی ہیں. یہ پرانے بزرگوں کی جو باتیں تھیں نا, دیکھیں وہ پرانے بزرگ جو تھے نا, اسپرچولی اور فزیکلی, میں سب کی باتیں نہیں کر رہا, 5 انگلیاں برابر نہیں تھی, کچھ بہت تنا بھی گزرے ہیں. باب ابراہیم بھی ہمارے بزرگوں میں سے, میں جن کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں تھا اور جو حکمت کی حقارت کرتے تھے. تو ان کی باتوں پہ مت چلیں ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. کہ نیو ایج ہے, آپ کو پتا جنزی جنریشن بھی ختم ہو گئی, اس سے آگے کی جنریشن آ گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ الفا جنریشن چل رہی ہے, 21st سینچری ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, پرانی باتیں چھٹو, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں, آپ ابھی بھی ڈاس پہ چل رہے ہو. ڈاس کا زمانہ کس کس کو یاد ہے؟ چلو نوکیا کا 3310 فون آپ سب کو پتا ہے گا, تو آپ اس پہ ہی چل رہے ہیں ابھی بھی, کہ نانا کہتے ہیں یہ بہت اچھا مضبوط ہے, ہم یہی چلائیں گے, مارو سر پہ, سر کھل گیا, ٹھیک ہے. تو 3310 پہ چل رہے ہیں ابھی تک. ادھر آئی فون 17 پرو میکس آیا ہوا ہے اورنج والا, یہ 3310 پہ چل رہے ہیں. تو یہ ان کا دماغ 3310 ہے. اپ ڈیٹ کرو, نیا سافٹ ویئر آئے گا. انڈرسٹینڈنگ؟ تو پرانی باتیں چھوڑ دو, بہت ساری بندشیں. اگر آپ کامیاب ہونے چاہتے ہو, یہ نیو ٹو گیٹ ڈسپلن. اچھا یہ میں کیوں پریچ کر رہا ہوں, یہ میں اس لیے پریچ کر رہا ہوں کیونکہ میرے بہت سارے کنگڈم مشنز میں جو مجھے پریئر میں خدا سے رسیو ہوئے ہیں, ایک مشن یہ بھی ہے کہ اپنے شاگردوں اور قوم کا, دیکھو میں نے پوری قوم کا ذمہ داری نہیں لی, جو میرے سرکل میں نے ان کی ذمہ داری لی ہے, دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو, ٹھیک ہے. تو ادر نیشن جو ہے وہ صرف اس لیے, دوسری قومیں صرف اس لیے نہیں راج کر رہی کیونکہ ان کا اسٹرانگ ڈسپلن ہے ہم سے, بلکہ ان کا نہ صرف اسٹرانگ بلکہ بہتر ڈسپلن ہے ہم سے. صرف اسٹرانگ نہیں ہے, بہتر ڈسپلن ہے. اور ہم اپنی بات کریں اگر ایز اے قوم, تو سیڈلی نہ صرف ہمارا کمزور ڈسپلن ہے بلکہ ہے ہی نہیں ہے. اور آخر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس لیے ہمیں ڈسپلن کو جاننا ہے اور سیکھنا ہے, جو کہ میں نیکسٹ پارٹ میں آپ کو سکھاؤں گا, کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی اور چابی ہے. اس لیے ڈسپلن کو جاننا, چاہے کتنا بھی ڈیپر ہو, چاہے کتنا بھی بیٹر ہو, اور چاہے کتنا بھی بیٹر ہو.